جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 9 پہ آگے ماشاءاللہ میں نے آپ لوگوں کو پارہ بھیج بھی دیا تھا، جس کے پاس نہیں ہے پارہ ان کے لیے بھیجا تھا، انشاءاللہ مل گیا ہوگا۔ تو پارہ 9 الحمدللہ آج شروع کریں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جو بڑے بنے ہوئے تھے، اے شعیب، ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیری ہمراہ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے ضرور ہی نکال دیں گے، یا ہر صورت تم ہمارے دین میں واپس آؤ گے۔ اس نے کہا کیا اگرچہ ہم ناپسند کرنے والے ہوں؟ تو آج کی جو آیات کا پیچھے سے کیا تعلق ہے؟ پیچھے ہم جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید کا پیغام دیا، اور ان کے اندر جو اخلاقی اور معاشرتی خرابیاں تھیں ان کے بارے میں ان کو سمجھایا کہ تم ان برائیوں سے بچو، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو ان کا مال میں کمی کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور ان کے ساتھ غنڈہ گردی سے جیسے ان کا مال لیتے تھے، ان کا حق لوگوں کے حق میں کمی کرتے تھے۔ تو اب آج کی آیات اسی سے تعلق رکھتی ہے کہ قوم کے جو ملا تھے انہوں نے کیا جواب دیا۔ ملا کیا ہوتا ہے؟ یہ یہاں پر وہ لوگ جو بڑے ہوتے ہیں، یعنی ان کے پیچھے کافی لوگ ان کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں، ان کو ملا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ملا وہ لوگ جو کہ سردار ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، جن کے پیچھے بہت سے فالوورز ہوتے ہیں۔ تو ایسے بڑے لوگوں نے، قوم کے بڑے لوگوں نے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان بڑے لوگوں کی صفت بیان کی کہ الذین، وہ جو استکبروا، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے یا بڑا بننا چاہتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بڑے لوگوں نے، قوم کے بڑے لوگوں نے، نہیں، قوم کے ان لوگوں نے جن کے کافی فالوورز تھے اور یہ قوم میں بڑا بننے کی خواہش مند تھے۔ یعنی ان کے اندر ایک تو ہوتا ہے انسان کو اللہ نے ایسی خصوصیات، ایسی صفات دی ہوتی ہے کہ وہ نو میٹر واٹ وہ بڑے جانے جاتے ہیں، ان کو اللہ نے وہ مقام دیا ہوتا ہے۔ لیکن جو استکبرا جو ہوتا ہے، سین اور تا والے الفاظ میں طلب ہوتی ہے، جیسے استسقا، پانی مانگا، تو استکبرو، انہوں نے کبریائی، بڑائی کو طلب کرنے والے جو لوگ تھے، اور ہم اپنی زبان میں ان کو چودھری کہہ سکتے ہیں، جو قوم کے چودھری بننے والے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے چودراہٹ کس کو کہتے ہیں؟ جو آدمی بہت بڑا بننے والا ہوتا ہے، جو اپنا رعب جماتا رہتا ہے، اس کو چودھری کہتے ہیں۔ ہر کسی کے معاملے میں اپنا فرض سمجھتا ہے کہ وہ ٹانگ اڑائے۔ تو ایسے بڑے لوگوں نے جو کہ جن کے اندر استکبار تھا، جن کے اندر بڑا بننے کی خواہش تھی، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کے دعوت پر ان کو بہت زیادہ ناراضگی ہوئی کہ یہ تو حضرت شعیب علیہ السلام جن باتوں کا ہمیں دعوت دے رہے ہیں وہ تو ہماری ساری بڑائی کو ختم کر دے گی جو ہم نے اتنے سالوں سے کمائی ہے۔ کیونکہ چودراہٹ کے لیے انسان کو ایک خاص رویہ اپنانا پڑتا ہے بڑا بننے کے لیے، تاکہ لوگ جو ہے ان کی ایک بناوٹ ہوتی ہے، ایک خاص ایک پرسنالٹی بلڈ کرتے ہیں، وہ اس میں ان کی بڑی محنت ہوتی ہے، بڑے مکر و فریب سے وہ بڑے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ان کو یہ ظاہری بات ہے کہ ان کا تو ساری محنت ہی ضائع ہونے والی تھی اگر حضرت شعیب کی باتوں میں وہ مان لے، ان کی باتوں کو مان لے۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نسرین ماشاء اللہ آپ بھی آ گئی. تو بہرحال اب ہم پڑھتے ہیں. قال الملأ الذین استکبروا، ان لوگوں نے کہا، ان سرداروں نے کہا جن کے اندر تکبر تھا، جو بڑا بننا چاہتے تھے، من قومہ، ان کی حضرت شعیب کی قوم میں سے، لَنُخْرِجَنَّكَ، لا البتہ، یہ لام تاکید ہے، نخرجا ہم نکال دیں گے. نون شد جو ہے وہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے، تو یعنی بڑے زور دے کے بات کی، ہم ضرور تم کو، ضرور بضرور ہم تم کو نکال دیں گے. لَنُخْرِجَنَّكَ، ہم تم کو ضرور بضرور نکال دیں گے. یا شعیب، اے شعیب، والذین، اور وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، معاکا تیرے ساتھ، من قریتنا، ہماری بستی سے ہم تم کو نکال دیں گے. وہ دیکھیں اس میں کتنا ان کے انداز میں تکبر اور دھونس جمانے والی بات ہے کہ ایک تو نبی تھے، اللہ کے نبی تھے، ان کی عزت ہوتی ہے، انبیاء کرام بڑے باعزت حیثیت رکھتے ہیں، ان کی شخصیات اتنی پررعب اور باعزت ہوتی ہے، تو ان کو بجائے اللہ کے نبی کو عزت کے ساتھ بات کرنے کے، یا شعیب، اے شعیب ہم تم کو نکال دیں گے، تو یہ بہت ہی جیسے بدتمیزی والے انداز سے اور دھونس جمانے والے انداز سے کہا کہ ہم تم کو ہماری بستی سے نکال دیں گے، اور تمہارے ساتھ جو لوگ ایمان لائیں گے ہم ان کو بھی نکال دیں گے. قال، آؤ، یا پھر، لَتَعُودُنَّ، لا البتہ، تعودو تم ضرور پلٹو گے، نون پر شد بھی تاکید کا ہے، تو یہاں بھی تاکید ہے کہ یا پھر تم کو ضرور بضرور لوٹنا پڑے گا، فی ملتنا، ہمارے دین پر. یعنی دو چوائسز دی ان ملاؤں نے، ان متکبر لوگوں نے، کہ یا تو تم ہمارے دین پر لوٹو، پھر سے ہماری کفر اور شرک والے دین پر تم آؤ، ہمارے طریقے پر چلو چپ چاپ، ورنہ ہم تم کو نکال دیں گے، اس شہر سے نکال دیں گے. قال، کہا حضرت شعیب علیہ السلام نے، اولو، کیا بھلا، اگرچہ کننا ہو ہم کارہین، اگر ہم کراہت کرتے ہوں اس دین سے، تمہارے اس طریقے سے ہم کو نفرت کرتے ہو ہم، پھر بھی تم ہمیں اس میں لوٹنے کے لیے زبردستی کرو گے کیا؟ تو پھر خود شعیب علیہ السلام ہی فرما رہے ہیں، قد، اگر، افترینا، اگر تحقیق، اگر ہم پلٹے، مطلب یہ ہے یہاں پر، اگر ہم تمہارے اس طریقے پر، اس گمراہ طریقے پر پلٹیں گے، اس گمراہ دین پر پلٹیں گے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم نے تو پھر گھڑ لیا علی اللہ، اللہ پر جھوٹ، پھر تو ہم نے اللہ پر ہی جھوٹ باندھا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حق کو جان گئے ہم، ہمیں پتہ ہے کہ حق کیا ہے، حق کو جانتے بوجھتے ہوئے ہم تمہارے اس دین کو مانیں گے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے تو اللہ پر ہی جھوٹ باندھ لیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واحد ہے. توحید کے خلاف اگر ہم جائیں گے تو ہم تو جانتے بوجھتے اللہ پر جھوٹ بولیں گے. ان عدنا، اگر ہم پلٹے، فی ملتکم، اگر ہم تمہاری ملت میں پلٹیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے تو اللہ پر ہی جھوٹ باندھ دیا. بعد، اس کے بعد، اذ نجانا، جب کہ اللہ نے ہمیں نجات دی، اللہ نے ہمیں نجات دی، منہا، اس گمراہ طریقے سے، اس گندے دین سے، تمہارے اس گندے طریقے سے اللہ نے ہمیں نجات دی، ہمیں اللہ نے ہدایت دے دی، اور اس کے بعد تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہارے دین میں واپس آئیں گے. اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ہم اللہ ہی پر جھوٹ باندھ رہے ہوں گے. اب یہاں پر علماء نے کچھ ڈسکشن کی ہے، ٹھیک ہے، کہ حضرت شعیب یہ فرما رہے ہیں کہ اگر جب اللہ نے ہمیں نجات دی اس برے دین سے، اس شرکیہ دین سے، تو حضرت شعیب علیہ السلام کیا پہلے شرک میں تھے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے حضرت شعیب علیہ السلام ان کو جواب دے رہے ہیں کہ اگر اس شرکیہ طریقے پر اگر ہم دوبارہ لوٹیں تو گویا ہم نے تو اللہ پر جھوٹ باندھا. تو علماء نے یہ اس پر ڈسکشن کی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام جو ہیں
وہ نبی تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو ایون اپنی رسالت دینے سے پہلے بھی شرک کی گندگی سے محفوظ رکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ ان کی پوری قوم شرک میں ہوتی ہے، لیکن انبیاء کرام کو اللہ نے پھر بھی محفوظ رکھا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب اسلام آنے سے پہلے اتنے گندے ماحول تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گندگی کو نہیں اپنائے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت غار حرا میں کر کے جا کے کیا کرتے تھے. ان کو جو بھی آتا تھا، جس طرح سے ان کو سمجھ آتی تھی، کیونکہ اللہ نے اس وقت تک اپنی قرآن نہیں اتارا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرکیہ طریقے کو نہیں اپنایا. تو اس کی دو وجوہات ہیں. اس طرح سے قرآن میں جب کہا گیا تو ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام چونکہ ان کو پتہ نہیں تھا، اللہ نے ان کو ابھی نبی نہیں بنایا تھا، تو ان کو اللہ کا صحیح دین کا علم نہیں تھا، مگر ان کو توحید کا پتہ تھا، تو وہ توحید پر قائم تھے، لیکن قوم کے ساتھ رہتے تھے، خاموشی سے کسی سے کچھ نہیں کہتے تھے ان کے غلط طریقوں پر. تو قوم ان کی خاموشی کو یہی سمجھ رہی تھی کہ حضرت شعیب بھی ہمارے میں سے ہی ہے، ہمارے اندر سے ہی ہیں، ہماری طرح کے ہی ہیں. دوسری وجہ یہ بتائی کہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، ان مسلمانوں کی طرف سے یہ بات کہہ رہے ہیں جو کہ اللہ نے جن کو ہدایت دی اور جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات پر ایمان لے آئے تھے. کہ اللہ نے، کیونکہ وہ لوگ جو تھے وہ ان میں سے زیادہ تر پہلے اسی قوم کے لوگ تھے، بت پرست تھے، گمراہ تھے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی. تو ان کے رسول حضرت شعیب نے یہی بات بتائی کہ یہ لوگ جن کو تم دھمکی دے رہے ہو تمہارے دین میں جانے کی، ان کو اللہ نے بچایا ہے اس گمراہی سے، اور وہ کبھی نہیں پلٹیں گے تو اس دین پر. اب وما یکونا، نہیں ہے ہمارے لیے جائز، لنا ہمارے لیے، ان یہ کہ نعودا ہم پلٹیں، فیہا اس دین میں، تمہارے اس دین میں، تمہارے اس شرکیہ دین میں ہم پلٹے، الا مگر، ان یہ کہ یشاء اللہ کہ چاہے اللہ، اللہ ربنا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، ہمارے تمام معاملے کی جو اصل کنٹرول ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی ہمارا رب ہے. تو اگر کسی وجہ سے اللہ اگر یہ چاہے، اللہ ہمیں اس آزمائش میں ڈال دے تو ہو سکتا ہے، ورنہ ہم تو کبھی بھی اس دین کو قبول نہیں کریں گے. تو یہاں پر کچھ باتیں سمجھنے کی ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے آپ میں انہیں کبھی بھی فخر اور اپنے آپ کو بڑا کبھی نہیں سمجھتے، بلکہ ہمیشہ یہ عاجزی ہوتی ہے ان میں کہ اگر مجھے اللہ نے چنا ہے، اگر مجھے اللہ نے صحیح حق پر چلایا ہے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مجھ پر فضل اور کرم ہے. تو اور اللہ جو چاہے کرے، اگر اللہ چاہے کسی بندے کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے تو اس کو اس گمراہی میں رہنے دے، اللہ چاہے تو اسے نکال دے. تو ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، جیسے یہ مطلب ہے یہاں پر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے تو ہمارے تمام معاملات کا مالک بھی اللہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا سکھاتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر دعا کیوں مانگتے تھے؟ نمازوں میں، سجدے میں، نفلی نماز کے سجدوں میں بار بار یہ دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور ہمیں بھی سکھایا اس دعا کو مانگنے کے لیے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عاجزی تھی اور اللہ پر توکل تھا کہ اللہ ہی میرے تمام معاملات کا مالک ہے، اور میرا دل جو ہے وہ، میرے دل پر بھروسہ نہیں ہے کہ میرا دل جو ہے وہ شرک میں نہیں جا سکتا. ہاں دل تو پلٹنے والا ہے، کیونکہ مقلب القلوب دل جو ہے اس کی صفت بتائی ہے اس دعا میں کہ دل جو ہے الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. دیکھیں ہمارا ایمان کبھی اتنا اچھا ہوتا ہے، اتنا دل لگتا ہے اللہ کی باتوں میں، اللہ سے محبت ہم دل میں محسوس کرتے ہیں، ہمیں نیکی کرنے میں مزہ آتا ہے، تو ہمارا دل جو ہے وہ اس وقت اللہ کی طرف ہوتا ہے، اس کے ایمان جو ہے وہ بڑا ہوا ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی اچانک سے دل لگتا نہیں ہے کسی اچھی بات میں،
اور ہم جو ہے وہ دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ پلٹنے والا ہے، پلٹتا رہتا ہے. ہمیں سخت دعا کی ضرورت ہے اور سخت دھیان اور کوشش کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل کو مضبوطی سے جمائے بھی رکھیں اور اللہ سے مسلسل دعا بھی کریں کہ اللہ ہمارے دلوں کو اللہ اپنے حق کے دین پر ثابت قدمی سے جما کے رکھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سورہ ابراہیم آیت 35 میں ان کی دعا بھی ہے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ تو مجھے بھی بچا اور تو میری ذریات، میری اولاد کو بھی بچا کہ ہم جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کرے. گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہی عاجزی دکھائی کہ اللہ ہی، اور یہی یقین ان کا بھی تھا کہ اللہ ہی نے مجھے یہ شرک سے اور گندگی سے بچایا ہے اور اللہ ہی میرے دل کی حفاظت کرنے والا ہے. تو اس سے ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ ہم جو ہیں وہ مطمئن نہ ہو جائیں، اپنے اوپر اتنا کانفیڈنس نہ کر لیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے ہمارے ایمان کو. ہمیں اپنی ایمان کی فکر بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو مضبوطی سے ہمارے اپنے دین پر جما کے رکھے اور ہمارے قلب کو اللہ سبحانہ تعالی اپنی رضا میں راضی ہونے والا بنا دے انشاءاللہ. آمین. یہ دعا اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو اس کو یاد کر لیں، انشاءاللہ آتی ہوگی. یا مقلب القلوبی ثبت قلبی اعلی دینک. ہاں بالکل، ہم وی کین ناٹ ٹیک فار گرانٹیڈ کہ نہیں مجھے پکا یقین ہے میں کبھی شرک کی طرف نہیں جاؤں گی، مجھے پکا یقین ہے کہ میں تو مسلمان ہی رہوں گی ہمیشہ. نہیں، یہ بہت ہی خطرہ ہوتا ہے ہمارے، اس لیے کہ شیطان اور ہمارا نفس دونوں ہمارے خلاف جاتے رہتے ہیں مسلسل. ہماری نفس کی 3 کوالٹیز ہیں: نفس عمارہ، نفس مطمئنہ اور ایک جو نفس عمارہ ہے، ایک نفس لوامہ اور ایک ہے نفس مطمئنہ. ہمارے نفس کی 3 حالتیں ہیں، ٹھیک ہے. ہمارا ایک نفس لوامہ جو ہے وہ ہم کو مسلسل نہیں، ہمارا نفس عمارہ جو ہے وہ ہم کو مسلسل اپنی نفس کی پوجا کا سکھاتا ہے. میرے دل یہ چاہتا ہے، چلو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ ہمیں حکم دیتا رہتا ہے. اور ہمارا جو نفس لوامہ ہے جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں وہ ہمیں روکتا رہتا ہے، نہیں خبردار یہ اس میں مت پڑنا، یہ گناہ ہے، یہ غلط ہے. اور نفس مطمئنہ وہ ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اتنا جما دے اپنے دین پر کہ وہ ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو. کیونکہ اللہ سورہ فجر میں ہے یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. جب انسان ایمان کی حالت میں مرتا ہے تو اس کا دل نفس مطمئنہ ہوتا ہے اور اس کے لیے فرشتے کہتے ہیں اے مطمئن نفس تو اب چل اپنے رب کی طرف، کیونکہ اللہ تجھ سے راضی ہے اور تو اللہ کی جنت کی طرف چل. یہ سورہ فجر کی آخر کی آیات ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرمائے اور ہمیں نفس لوامہ کو ہمیشہ غالب رکھے کہ ہمارا دل جو ہے وہ پلٹتا رہتا ہے. ہم اسی لیے دیکھو بہت سی احادیث میں ہم سے کہا گیا، قرآن میں بھی کہا گیا کہ جب نیکی کا خیال آئے تو پھر اس کو ڈیلے مت کرو کہ اچھا ہاں میں بعد میں کر لوں گی. نیکی کا خیال اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے تم کو ایک ہدایت ملتی ہے کہ تمہارے دل میں خواہش آتی ہے میں یہ نیکی کروں. اگر یہ خواہش آئے تو انسان کو لپک کر اس خواہش پر عمل کرنا چاہیے. اگر ہم تھوڑا سا بھی اپنے آپ کو اس میں سستی کرتے ہیں یا اس کو ٹالتے ہیں، پھر ہمارا نفس امارہ اور شیطان اس کو ہمارے نفس امارہ کو بہت زیادہ انکریج کرتا ہے کہ تم اب وہ اس نیکی کو بھلا دیتا ہے، انسان اس نیکی سے بچ جاتا ہے، رہ جاتا ہے اور اپنا جو ثواب لوز کر دیتا ہے. اسی وجہ سے انسان کو اپنے نفس کی جب بھی ہمارا ضمیر ہمیں ٹوکے تو ہمیں بالکل اس کی بات ماننی چاہیے کہ نہیں ٹھیک ہے مجھے یہ کرنا ہے. ایک انسان کے دل میں جب بھی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دل میں جو بات کھٹکے وہ اس کو چھوڑ دو. وہ گناہ ہوتا ہے جو تمہارا دل کھٹکتا ہے جس بات پر اور تم چاہتے ہو لوگوں کو نہ پتہ چلے، تو پھر وہ ایک سائن ہوتی ہے کہ اس کام سے بہتر ہے. جیسے میری کوئی عادت ہے، میری کوئی سستی ہے میرے اندر، اور میرا دل مجھے اس پر کچوکے لگاتا ہے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یا میں کسی کی غیبت کر دیتی ہوں، کسی کی برائی کر دینے کی ایک میرے اندر کمزوری ہے، یا میں جھوٹ بولنے کی کمزوری ہے، یا سستی کی کمزوری ہے، کاہلی آ جاتی ہے مجھ پر. تو یہ ساری چیزوں میں انسان کو اپنے اس کا ضمیر اس کو ٹوکتا رہتا ہے، ایک بے چین کر دیتا ہے اندر سے. اس بے چینی پر عمل کر کے انسان کو فوراً نیکی کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر احسان ہے. بہرحال تو انبیاء کرام جو تھے وہ کبھی فور گرانٹیڈ نہیں لیتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس نعمت کو نعمت سمجھتے تھے، اور اس کو ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچتے تھے کہ میرا کمال ہے کہ میں اس پہ ڈٹا ہوا ہوں، اور مجھے کوئی چیز یہاں سے ہلا نہیں سکتی. کیونکہ آزمائشیں اور فتنوں سے ہمیں پناہ بھی مانگنی چاہیے کہ انسان کو فتنے جو ہے وہ اپنے دین سے بھی ہلا دیتے ہیں. بہرحال پھر انہوں نے دیکھا کہ جو ملا تھے، جو چودھری تھے، جو بلیز تھے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام اور مومنین کو تو ہم نہیں ہٹا سکتے، ان کو ہم نے جتنی بھی دھمکیاں دے رہے ہیں ان پر اثر نہیں ہو رہا. پھر انہوں نے ایک اور طریقے سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان کو ہٹانے کے لیے ایک اور حربہ استعمال کیا. ابھی میری آیت پوری نہیں ہوئی ہے. اوکے. ان شاء اللہ ربنا وسع ربنا کل شیء علما. اللہ حضرت شعیب نے فرمایا کہ میرا رب جو ہے وہ وسعت والا ہے. ہاں بالکل، میرا رب وسعت والا ہے، وہ ہر اس علم کے لحاظ سے وہ ہر چیز پر حاوی ہے. علی اللہ توکلنا، اور ہم تو صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. اس اللہ نے ہی اپنے علم سے، اپنے رحمت سے ہمیں جو بھی ہمیں خیر دی ہے، اس خیر سے اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم کب تک اس پر قائم رہیں گے، مگر ہمارا بھروسہ اللہ پر ہی ہے. اور ظاہری بات ہے توکل علی اللہ انسان کیوں کرتا ہے کہ انسان کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا کہ میرا دل تو پلٹ سکتا ہے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو وہ نہیں پلٹے گا. پھر حضرت شعیب نے ایک دعا بھی مانگی، ربنا، اے ہمارے رب، فتح کھول دے، فیصلہ کر دے، بیننا ہمارے درمیان، وبین قومنا اور ہماری قوم کے درمیان، بالحق، حق کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. پھر حضرت شعیب نے فیصلہ سے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ تو اس ظالم قوم کو تو ہم نہیں سمجھا سکتے، تو ہی ہمارے ہم حق پر ہے، اس بات کو تو ہی واضح فرما دے. ایک طرح سے یہ حضرت شعیب کی دعا تھی کہ اللہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، تو ہی ہمارے درمیان ایک فیصلہ کر دے کہ حق اور باطل کو تو اس واضح کر دے. تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آف کورس اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، اور ہر نبی جب اس پوائنٹ پر پہنچ جاتا ہے کہ جب اس کے پاس اب کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہی، اب کچھ بھی کہنے کے نہیں رہا کہ اب میں کس طرح اس قوم کو سمجھاؤں، اور قوم جو ہے وہ اس کو مارنے کی دھمکیاں دینے لگتی ہے، اس کو نکالنے کی دھمکیاں دیتی ہیں. اب ایسے لوگوں سے پھر یہ امید نہیں ہوتی کہ اب وہ تم ان کو سمجھا سکو گے. ٹھیک ہے. تو حضرت شعیب نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ہمارے درمیان تو اب فیصلہ کر دے. وقال الملأ، تو یہ جو ملا تھے، یہ جو سردار تھے، انہوں نے اب کیا کیا، انہوں نے کہا الذین کفروا، جن ملاؤں نے، جن سرداروں نے کفر کیا تھا، انہوں نے کہا من قوم ہی، اپنی قوم سے،
لئن اگر، البتہ اگر، اتبعتم تم نے پیروی کی، شعیب کی، انکم بے شک تم، اذن جب، لخاسرون تم خسارہ پانے والے بن جاؤ گے۔ تو آپ قوم کے لوگوں سے، جو فالوورز ہوتے ہیں ان سے، اور جو مسلمان ہو گئے تھے ان سے، اب ان سرداروں نے دیکھا کہ حضرت شعیب کے پاس تو ہماری کوئی بات نہیں بنی، تو اب وہ لوگوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کے دین سے، کہ دیکھو اگر تم شعیب علیہ السلام کی بات مان لو گے تو تمہارا تو سخت نقصان ہو جائے گا۔ نمبر ایک تو یہ کہ تم اپنے آبائی دین پر جو تھے، باپ داداؤں کے طریقے پر تم چل رہے ہو، ایک تمہارا ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک اسٹائل ہے تمہارا، تم اس کو لوز کر دو گے۔ اور دوسرا یہ کہ جو ناجائز طریقے سے ہماری جو دولت کما رہے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے حق اور باطل کی، ہم لوٹ مار بھی کر لیتے ہیں، ہم لوگوں سے کمی بھی کر دیتے ہیں ان کے حقوق میں، اور ہم اپنی دولت کو جو بڑھا رہے ہیں، اپنی شان بڑھا رہے ہیں، تو تم تو یہ سارا کچھ لوز کر دو گے اگر تم حضرت شعیب کی باتوں میں آؤ گے۔ تو اصل میں یہ ایک مینٹالٹی ہوتی ہے، لوگ کیوں اللہ کی دین کی طرف نہیں آتے، کہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے دین کا، ہماری دنیا کا نقصان ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہم نے کیونکہ انسان جب ایک معاشرے میں اپنا ایک مقام بنایا ہوتا ہے، اس نے اپنا ایک طریقہ رائج کیا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنے رسم و رواج، آج ہم اس کو اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ کیوں اپنے جاہلانہ طریقوں سے، جاہلانہ رسموں سے کیوں نہیں ہٹنا پسند کرتے، کیونکہ ان چیزوں کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے، آہستہ 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 لوگوں کے دماغوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں بٹھایا جاتا ہے ان غلط طریقوں کو۔ اب جو ایک طریقہ سیٹ ہے، جس کے لیے اتنی مشکلیں ہوئی ہیں، جس کو سیٹ کیا ہے بڑی مکاریاں کر کے، بڑے غلط طریقوں سے کئی لوگوں کو تم نے پھنسا کے رکھا ہے اس چیز میں، اور اب لوگ تم کو فالو کر رہے ہیں، تو یہ سارا اجڑ جانا تو ان کے لیے تو بڑا نقصان کی بات ہوتی ہے۔ اور آج بھی بہت سے لوگوں کو دیکھیں، یہ ہوتا ہے کہ تجارت میں، یا اگر ہم اپنے لین دین میں بھی بہت زیادہ آنیسٹ ہو جائیں گے، تو آج کل آنیسٹ لوگ تو بیچارے بھوکے مر جاتے ہیں۔ اسی طرح دغا بازی، سود خوری، سود کے بغیر لوگ، یہاں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم سود کو نہیں چھوڑیں گے اگر، تو ہم تو کبھی بھی گھر نہیں لے سکیں گے، ہم کو ہمیشہ اپارٹمنٹس کے کرائے دینے پڑیں گے، تو ہمیں تو کوئی چوائس ہی نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہے، یہ کیا ہے، یہ انسان کے اندر کے خوف ہوتے ہیں کہ ہم جو ہیں اچھی زندگی سے محروم رہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ اصل ہوتا ہے اس کے بیس، کہ ہماری جو ایک شاندار زندگی ہے، ہم اس سے محروم رہ جائیں گے اگر ہم اپنے آپ کو بالکل بیکورڈ کر لیں گے، ریلیجن میں چلے جائیں گے، اگر ہم سیدھے سادے ہو جائیں گے، آنیسٹ ہو جائیں گے، تو لوگ تو ہمیں کاٹ دیں گے، ہم تو ایک کونے میں پڑے ہوئے ہوں گے، اور ہماری سارا جو یہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو ختم ہو جائے گا۔ یہ جو چیز ہوتی ہے، یہ انسان کو روکتی ہے اللہ کے دین کی طرف اخلاص سے آنے کے لیے۔ آج بھی یہ چیز کمی نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے، ہر دور میں یہ چیز ہوتی ہے کہ لوگ دیندار طبقے کو ہمیشہ ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ تو بالکل دنیا سے فارغ ہو چکے ہیں، بالکل ان کو دنیا کی کوئی چمک دمک سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور اتنے گھامڑ یا بیوقوف یا بالکل بیکورڈ لگتے ہیں۔ تو یہ سوچ جو ہے وہ بہت سے لوگوں کو سنسیئرلی اللہ کے دین پر چلنے سے روکتی ہے، ٹھیک ہے، کہ نہیں، ہم جو ہے اللہ کے ایمان، دل میں بلیو ہوتا ہے کہ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، مگر نمازیں بھی پڑھ لیں گے، لیکن اپنے طور طریقوں کو بدلنا، جو کہ جہالت کے طریقے ہیں، جو بہت سالوں سے محنت سے اس میں بڑی شان اور چمک دمک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک اٹریکشن ہوتا ہے، ان کو چھوڑنا لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم غور کریں، یہ جو آج کل لوگ بہت زیادہ، ہم جب بھی نیوز کھولتے ہیں، ایون کمپیوٹر میں گوگل کا پیج کھولتے ہیں، تو یہ رائلٹیز کے اتنی ساری ان کے بارے میں آ جاتی ہیں، اس طرح بہت سے فلم اسٹارز کی زندگی کے بارے میں کوئی نہ کوئی نیوز ہوتی ہے، اور لوگ بڑے اس سے فالو بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان چیزوں میں گلیمر انسان کو اٹریکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے کم لیول پر ہو، چاہے بڑے لیول پر ہو۔ اسی طرح جو ایک جتھا بن جاتا ہے، ایک گروپ بن جاتا ہے،
جس کو ذرا سا لوگوں میں شہرت مل جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ نہیں ہم لوگوں سے بہتر ہے. یہ ایک طرح سے بڑے بننے کی خواہش ہوتی ہے جو کہ انسان کو عاجزی سے اختیار کرنے سے روکتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عاجزی پسند کرتے ہیں. ہمیں دین میں اگر حق ہمیں چاہیے تو ہمیں عاجزی کرنی پڑے گی، لیکن عاجزی ہمارے اسٹائل پر، ہماری شان پر ایک جو ہے وہ ضرب لگاتی ہے. اس وجہ سے تو انہوں نے اپنی قوم کو یہی سمجھایا کہ تم تو بہت خاسرین بن جاؤ گے، تمہارا تو سخت نقصان ہو جائے گا اگر تم لوزرز بن جاؤ گے. ان ادر ورڈز کہ تم تو لوزرز بن جاؤ گے، کہ جو کہ تمہارا کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب فیصلہ کیا قوم کے ساتھ. فَأَخَذَتْهُمْ تو پکڑ لیا ہم نے ان کو، الرجفۃ زلزلے سے. فَأَصْبَحُوا تو وہ ہو گئے، فی دارہم اپنے گھروں میں، جاسمین اوندے منہ پڑ کر رہ گئے وہ. الذین وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، شعیب کو، کأن لم ایسے ہو گئے گویا کہ نہیں، یغنوا وہ کبھی بسے تھے، فیہا اس بستی میں. دیکھیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو ورڈ یہاں استعمال کیے ہیں، پیچھے ان لوگوں نے دھمکی دی کہ ہم تمہیں بستی سے نکال دیں گے. اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب ان پر ڈالا کہ ان کا نشان مٹ گیا، جیسے یہ اس بستی میں کبھی بستے ہی نہیں تھے، ایسا کر دیا، ان کو نیست و نابود کر دیا. ایک زلزلہ آیا سخت، اور دوسری جگہ پہ ہے کہ سخت قسم کی ایک چیخ تھی، اور اسی طرح سے ایک بادل تھا جس میں سے آگ برسی تھی. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ آن فان میں ایک سیکنڈ کے لمحے میں اللہ تعالیٰ صدیوں کی بسائی ہوئی بستی کو اجاڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہم جب زلزلہ آتا ہے بعض ایریاز میں، اور اگر ہم اس ایریا میں جاتے ہیں تو ہمیں جو ڈسٹرکشن نظر آتا ہے اور زلزلے کی ڈیٹیل پڑھتے ہیں تو پتہ چلا کہ 5 سیکنڈز کا جھٹکا تھا. ٹھیک ہے، 5 سیکنڈز میں سالوں کی بنی ہوئے جمے ہوئے بستیاں ایسی ڈسٹروئی ہو جاتی ہیں جیسے وہ کبھی وہ مکان، شاندار مکان، وہ زمین پر کھڑے ہی نہیں تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کر دیا، اور ان کا تکبر کی سزا یہ تھی کہ ان کو نیست و نابود کر دیا. تو الذین وہ لوگ، الذین کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، شعیب علیہ السلام کو، کأن لم یغنوا ایسے ہو گئے جیسے کہ کبھی بسے ہی نہیں تھے، فیہا اس میں. الذین وہ لوگ، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، شعیب کو، کانوا تھے وہ، ہم الخاسرین وہی خسارہ پانے والے تھے. اب دیکھیں یہاں بھی انہوں نے کیا کہا تھا لوگوں سے کہ تم اگر اس دین کو فالو کرو گے تو تم خاسرین بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہی خاسرین، خود ہی خاسرین بن گئے. اور خاسر ایسا نقصان ہوتا ہے جس مکمل، ایک بزنس میں انسان اگر اپنی کیپٹل لگاتا ہے تو اس کا اتنا بڑا نقصان ہو جاتا ہے کہ پروفٹ تو گیا، اس کے کیپٹل بھی لاس ہو گئی، اس کو خاسر کہتے ہیں. یعنی کہ اس کے مکمل طور پر نقصان. تو خاسر دنیا میں بھی نقصان ہوا ان کا، اور آخرت میں بھی وہ نقصان اٹھائیں گے. خاسرین دونوں دنیا، دونوں جہان کا نقصان ان کو ہوا. فتولا پھر پلٹ گئے، عنہم ان سے، یعنی حضرت شعیب نے ان سے پلٹ لیا اپنا چہرہ. وقالا اور کہا، یا قومی اے میری قوم، لقد البتہ تحقیق، ابلغتکم میں نے پہنچا دیے تم کو، رسالاتی پیغامات، ربی اپنے رب کے، ونصحت اور میں نے خیر خواہی کی ہے، لکم تم سے. فکیفا تو میں کس طرح سے، آسا میں افسوس کروں، اعلیٰ اس پر، اس قوم پر، قوم الکافرین جو کہ کافر قوم ہے. تو اب شعیب علیہ السلام نے یہ بات کہی، بہت ہی، یہ بھی اس میں بھی دیکھیں بہت ڈپریشن والی بات ہے کہ شعیب علیہ السلام، ظاہری بات ہے ان کا بڑا دل تو دکھا ہوگا اپنی قوم، جس قوم کے خود فرد تھے ان کے ساتھ، اور ہر نبی کو اپنی قوم سے بہت محبت ہوتی ہے.
تو اب اس قوم کو اس طرح سے ہلاک ہوتے ہوئے دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام کو یوں دکھ تو ہوا ہوگا، لیکن یہ عصا اس معنی میں ہے کہ میں ہمدردی کیسے کروں تم سے، یعنی کہ دل تو دکھا میرا، کہ دل تو دکھتا ہے انسان، کوئی بھی انسان پر اثر پڑتا ہے، اس طرح سے کسی کو ہلاک ہوتے ہوئے دیکھ کر انسان ہل جاتا ہے. جیسے ہم کوئی ایکسیڈنٹ دیکھیں کبھی، یا کبھی ایون کوئی بڑا ٹریجڈی ہمارے سامنے ہو جائے. مجھے یاد ہے جب 9/11 کی پہلی دفعہ میں نے دیکھی تصویر، وہ بلڈنگ جیسے دھڑام سے گری ہے، میں اتنا اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکی، اتنا میں پھوٹ پھوٹ کے بچے کی طرح روئی ہوں، کیونکہ صرف یہ سین ایک کہ اتنے انسان، ایک بلڈنگ کھڑی تھی جس میں اتنے لوگ تھے، اس طرح سے زمین میں دھس گئی، اور تھوڑی دیر میں ایسا ہو گیا جیسے یہاں کوئی بلڈنگ تھے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک انسانی نیچر ہے. لیکن حضرت شعیب کا یہاں کہنا یہ ہے کہ میں ہمدردی کیسے کروں، میرے دل میں کیسے، دیکھیں کسی پر ظلم ہوتا ہے تو انسان کو دکھ کے ساتھ ساتھ ہمدردی بھی ہوتی ہے، اس کا دل میں اس بندے کے لیے جیسے بہت زیادہ نرمی آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے. لیکن جب کسی پر اللہ کا عذاب آئے تو ہمدردی کرنا ویسے بھی منع ہے ان لوگوں سے. کیوں؟ کیونکہ وہ ظالم تھے، انہوں نے اللہ کے ساتھ تمام حدود کو جب انسان توڑتا ہے، اس حد تک پہنچتا ہے، جب جا کے اللہ تعالیٰ اس قوم کو سزا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے اور بہت زیادہ مہلتیں دیتا ہے، مگر جب ہر طرح سے وہ قوم کسی طرح بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، پھر جب اللہ نے اسے سزا دی تو اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا ہوتا کہ ہم اس سے ہمدردی کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت فرمائی تھی کہ آپ جو ہیں وہ، میں پڑھ کے آیت بتاتی ہوں. پہلی بات تو یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو نصیحت کا ایک اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ ہود میں فرمایا کہ حضرت شعیب نے ان سے کہا، یا قومی لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید، کہ میری قوم تم کو جو مجھ سے اتنی دشمنی ہو گئی ہے، میں تمہیں حق بتا رہا ہوں تو تم اتنے مجھ سے چڑ گئے ہو کہ تم اس چڑنے میں، اس دشمنی میں تم اس حد تک نہ بڑھ جاؤ کہ تم پر اس اللہ کا ایسا عذاب آ جائے جو کہ قوم نوح، قوم ہود اور قوم صالح اور قوم لوط پر آیا تھا. یہ لوگ جانتے تھے، ان سارے لوگوں کو جانتے تھے. ٹھیک ہے، ان کے بارے میں ان کو قصے کہانیاں پہنچی ہوئی تھی. تو پھر سورہ ہود میں بھی اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ فَكَيْفَ عَصَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ الْكَافِرِينَ، کہ میں اس نافرمان قوم پر جس نے اللہ سے نافرمانی کی، میں کیسے ان سے ہمدردی محسوس کروں. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن میں فرمایا، سورہ مائدہ میں آیت 68 میں، وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو قرآن یہ تم پر نازل کیا ہے، تو اس قرآن کی وجہ سے نفرت میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ سرکشی پر آ جائیں گے اور نافرمانی پر آ جائیں گے. تو ان پر جو بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کی نافرمانی سے جو سزا دے گا، تو تم ان پر جو ہے وہ تم اپنا دل چھوٹا نہ کرو. ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوتا تھا جب قوم مانتی نہیں تھی، تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے کہ کہیں ان پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، تو اللہ نے ان کو تسلی دی تھی. اور اسی طرح سورہ حجر میں آیت 88 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ یا رسول اللہ آپ ان پر اتنا زیادہ دکھ نہ لیں، ان کی نافرمانی پر آپ اتنا زیادہ اپنے دل کو نہ دکھائیں. تو بہرحال جب بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے نافرمان لوگوں پر، تو اس میں ان نافرمان لوگوں پر ہمیں دل میں ہمدردی، خیر ہم تو نہیں فیصلہ کر سکتے، ظاہر ہے اگر کہیں زلزلہ آتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چھوڑو مجھے ان لوگوں سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، اللہ نے ان کو عذاب دیا ہے، ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ
اس بستی میں شاید اچھے لوگ بھی تھے برے بھی تھے، اور وہ اللہ کا فیصلہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس فتنے سے بچو جس سے صرف برے لوگوں کا پر اثر نہیں ہوگا. تو جب زلزلہ یا وغیرہ ایسی آتی ہے، آج کل کی بات کر رہی ہوں، اور بہت سے لوگ مر جاتے ہیں، اس میں نیک لوگ بھی مرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور برے بھی مرتے ہیں، لیکن نیک لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لحاظ سے معاملہ کرے گا، اور برے لوگوں کے ساتھ ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوگا. بہرحال اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وما ارسلنا، نہیں ہم نے بھیجے، فی قریۃ، کسی بستی میں، من نبین، کوئی بھی نبی، الا مگر اخذنا، پکڑ لیا ہم نے، اہلہا، اس کے لوگوں کو، اس کے رہنے والوں کو، بالبأساء، ساتھ سختی کے، والضراء، اور تکلیف کے. بأسا اور ضراء جب ساتھ ساتھ آتے ہیں تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بأس جو ہے وہ مالی نقصان، اور جی بالکل بأس مالی نقصان ہے، اور ضراء جو ہے وہ جسمانی بیماریاں، موت، اور اس طرح کے جسمانی جانی نقصان ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بھی ہم کسی نبی کو بھیجتے ہیں تو پھر جب قوم مانتی نہیں ہے تو ہم ان کو آزماتے ہیں، ان پر ہم مصیبتیں، بیماریاں، مالی تنگی ہم دیتے ہیں ان کو، لعلکم یضرعون، تاکہ وہ ان کے اندر عاجزی آئے، وہ جو جس تکبر میں مبتلا ہیں اور حق کو جھٹلا رہے ہیں تو ان کے اندر عاجزی آ جائے. تو یہ یہاں پر اہم بات ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ، یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ اچھے وقت اور برے وقت دونوں جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کی آزمائش کے لیے ہوتے ہیں. تو جب یہ بھی اللہ کی ایک طرح سے بندوں پر ایک کرم اور مہربانی ہے کہ انسان جب بہت گناہ میں پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بعض اوقات دنیا میں سخت بیماری میں مبتلا کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی بہت ہی خوشحال لوگ ایک دم سے ان کا حال اتنا برا ہو جاتا ہے کہ بالکل فقیر بن جاتے ہیں، لوگوں کے محتاج بن جاتے ہیں، یا ایک صحت مند، تکبر، خوش، گڈ لوکنگ پرسن ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو دیکھ کے انسان کا دل کانپنے لگتا ہے کہ یہ اس کو کیا ہو گیا. ہاں بالکل، تو یہ جو چیز ہوتی ہے یہ بھی اللہ کی بندوں کے ساتھ خیر خواہی ہوتی ہے، کہ کیونکہ تکلیف میں زیادہ لوگ جو ہیں وہ عاجزی پہ آ جاتے ہیں. اچھے حالات میں انسان کو بہت کم اثر ہوتا ہے نصیحت کا، لیکن تکلیف میں بہت انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے. تو انبیاء کرام جب آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان قوموں پر جو انکار کر رہی ہوتی ہے ان کے اوپر پھر تنگی، مالی اور جسمانی تنگی ان کو دیتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد فرعون کی قوم کو کئی مسئلے آئے، اور ہر دفعہ فرعون ان سے کہتا کہ یہ ہم پر یہ آفت آئی ہے، تم اب اللہ سے دعا کرو کہ ہماری یہ آفت ٹل جائے تو ہم مان لیں گے تم کو. تو اس طرح کئی بار ہوا، لیکن ہر بار جب اللہ تعالیٰ اس کے عذاب کو ہٹا دیتے تو یہ پھر سے متکبر بن جاتے تھے. تو بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان پر کوئی اثر نہیں کرتا، وہ اپنا تکبر کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتے، اور ان کی عقل ماری جاتی ہے. ان پر شیطان کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ ان کو واضح سمجھ آنے کے بعد بھی سمجھ نہیں آتا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ثم بدلنا، پھر ہم ان کے حالات بدلتے ہیں، مکان السیئات، بدحالی کی جگہ، الحسنۃ، ہم خوشحالی دیتے ہیں پھر اس کو، حتیٰ، یہاں تک کہ عفو، پھر وہ خوب پھلتے پھولتے ہیں، خوب بڑھ جاتے ہیں، مال میں، اولاد میں کثرت سے ہو جاتے ہیں. وقالو، تو وہ کہتے ہیں، قد، تحقیق، مسا، پہنچی، آبانا، ہمارے باپ دادا کو، الضراء، تکلیفیں، والسراء، خوشیاں، فاخذناہم، تو پکڑ لیا ان کو، بغتتاً، اچانک سے، وہم لا یشعرون، اور وہ شعور نہ رکھتے تھے. تو اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ جب پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو پہلے
ان کے حالات برے کرتا ہے، بیماریاں، تنگ دستی میں مبتلا کرتا ہے، تاکہ وہ عاجزی کریں اور نبی کی بات مان لیں۔ جب نہیں مانتے تو پھر اللہ پنشمنٹ کے طور پر اللہ ان کو خوب نعمتیں دے دیتا ہے۔ اتنی نعمتیں ان کو مل جاتی ہے کہ خوب اور بڑھ جاتے ہیں، پہلے سے بھی زیادہ بڑھنے لگتے ہیں۔ تو اب وہ کیا کہتے ہیں، بجائے کہ شکر کرے کہ چلو شکر ایک تکلیف ہٹی، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو دیکھو زمانے کی گردش ہے، ہمارے باپ دادا بھی تو کبھی خوشحالی سے گزرتے تھے، کبھی تکلیف سے گزرتے تھے، تو ہم پر بھی تکلیف آئی تھی، اب ہم خوشحالی بھی آ گئی، تو یہ تو صرف زمانے کا پھیر ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو اکنالج پھر بھی نہیں کیا انہوں نے، تو پھر اللہ نے ان کو اچانک سے پکڑا، اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ کہاں سے عذاب آئے گا، اور ان پر عذاب آ گیا۔ تو یہی سیم مضمون جو ہے وہ سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے۔ میں ان آیت کا ترجمہ پڑھ دیتی ہوں۔ اور ہم نے دوسری امتوں پر کی طرف بھی جو کہ آپ سے پہلے گزر چکی ہیں بہت سے پیغمبر بھیجے تھے، سو ہم نے ان کو تنگ دستی اور بیماری سے پکڑا تاکہ وہ ڈھیلے پڑ جائیں، یعنی عاجزی کر لیں۔ سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی وہ پھر عاجزی نہیں کی، انہوں نے وہ ڈھیلے نہیں پڑے۔ وہ کیوں نہیں ڈھیلے پڑے؟ لیکن ان کے قلوب کیونکہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے خیال میں آراستہ کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، شیطان جو ہے وہ انسان کو کسی طرح نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں میں سختی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حالانکہ ان کو برے حالات سے ان کو آزمایا، مگر ان پر اثر نہیں ہوا۔ شیطان نے ان کے برائیوں کو ہی ان پر خوبصورت بنا کے رکھا ہوا تھا۔ پھر جب وہ بھول گئے، یعنی اللہ کو مانا ہی نہیں، بھول گئے، تو ماں ذکروا، جو نصیحتیں ان کو پیغمبر کر رہے تھے ان کو بھی بھول گئے۔ فتحنا علیہم، تو ہم نے کھول دیے ان پر ابواب کل شیء، پھر ہم نے ان کے اوپر دروازے کھول دیے رحمت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں جو نعمتیں ان کے دروازے کھول دیے۔ حتی اذا فرحوا، تو وہ اتنے خوش ہو گئے بہت زیادہ، بما اوتو، جو کچھ ان کو اللہ نے نعمتیں دی دنیا کی، اس پر بہت خوش ہو گئے۔ پھر اور اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، پھر ہم نے ان کو اچانک سے پکڑ لیا، تو وہ بالکل حیرت میں پڑ گئے۔ یہاں بھی کیا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، کہ انسان جو ہے جس کا دل سخت ہو جاتا ہے نا گناہوں سے، غلط اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے، پھر اس پر اللہ تعالیٰ آزمائش ڈالتا ہے، تب بھی وہ نہیں پلٹتا۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں اتنے تکلیف میں ہو گئے، اور ہم کو دل چاہے گا کہ کاش یہ اللہ کی طرف پلٹیں تو انشاءاللہ ان کی تکلیف دور ہوگی، مگر وہ اللہ کی طرف نہیں پلٹتے ہیں، بلکہ اللہ سے ان کو شکایت ہو جاتی ہے کہ اللہ نے مجھے اچھی زندگی نہیں دی ہے، تو وہ اور زیادہ وہ دور بھاگتے ہیں اللہ سے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ ان کو نصیحت نے کام نہیں کیا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کے طور پر ان کو بہت زیادہ خوشحالی دیتا ہے لوگوں کو، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کھل کر یہ برے بن جائے، کس حد تک برا بننا چاہتے ہیں بن جائیں، اور تاکہ وہ اپنے خوب گناہ سمیٹ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ تو چونکہ اب ان کے مقدر میں ہے کہ اب یہ اللہ کے نافرمان جہنم میں ہی جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر دنیا کی خوب نعمتیں دے دیتا ہے، تاکہ یہ اپنے حصے کا جتنا بھی انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں وہ دنیا میں کر لیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر جب ان پر اچانک سے اور وہ بالکل مست ہو جاتے ہیں، اور بھی زیادہ مست ہو جاتے ہیں، اور بھی زیادہ غافل ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ عذاب سے پکڑ لیتا ہے۔ تو ان چیزوں میں ہمارے لیے بہت زیادہ نصیحت ہے۔ یہ تو بڑی بڑی قوموں کی بات ہے، لیکن انڈیویجول لیول پر بھی یہی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ انسان جو ہے جب اللہ کا فرما بردار نہیں ہوتا تو اس کا دل سخت ہوتا ہے۔ جب انسان کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما برداری کی کوشش کرتا ہے، تو اس کا دل نرم ہوتا ہے۔ ایسے نرم دل لوگوں کو
ذرا سا کوئی نصیحت کرے تو اس کا دل بالکل اس کو قبول کر لیتا ہے اور وہ اپنے اندر چینجز لانا چاہتا ہے. لیکن انسان جس کا دل تھوڑا سخت ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اتنی جلدی بدلتا نہیں ہے. حالانکہ اچھی سے اچھی بات اس کو نصیحت اچھی سے اچھی کر لو، مگر اس کے اندر اتنا سختی ہے، اپنے غلط طریقوں پر وہ اتنا جمع ہوا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی اثر نہیں آتا نصیحت کا. لیکن یہ ڈرنے والی بات ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنا آئینہ خود ہی دیکھ سکتے ہیں، ہم دوسروں کو نہیں جج کر سکتے، مگر ہم دیکھیں کہ مجھے جب کوئی نصیحت کی جاتی ہے میرا دل اس کو مانتا بھی ہے کہ ہاں یہ صحیح بات ہے، لیکن پھر میں کیا کرتی ہوں، صحیح بات مجھے سننے کے بعد میں میرا عمل بدلتا ہے یا نہیں بدلتا. کہ قرآن ایسی کتاب ہے جو انسان کو ٹرانسفارم کر دیتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اندھیروں سے اجالوں میں آ گئے، جہالت سے بڑے بڑے علماء بن گئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کی ہر بات کو قبول کیا اور اپنے لیے آئینہ بنا لیا قرآن کو کہ ہاں مجھے اس میں تبدیلی کرنی ہے، مجھے یہاں امپروو کرنا ہے، میرے اندر یہ خرابی ہے. اور انہوں نے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا جیسے اللہ ان سے راضی ہو گیا. آج ہم لوگوں کے دل کافی سخت ہو چکے ہیں کہ ہمیں نصیحت یوں بظاہر بعض اوقات ہم سنتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہاں اچھی بات ہے، اس کا میک سینس کرتا ہے، لیکن پھر جب تک عمل تک پہنچتے پہنچتے وہ بات ہم سے بھول جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات خطرناک ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں نہیں پتا ہماری مہلت کب تک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہر انسان کی اپنی مہلت ہے، تو اس کے اندر انسان کو اپنے دل کی حالت چیک کرنی چاہیے، میرا دل نرم ہے یا سخت ہے. میں ہدایت اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ مجھے ملتا ہے، کوئی ایون تکلیف بیماری بھی آتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے تو خوب زیادہ اللہ سے دعائیں مانگ لیتے ہیں. جب تکلیف اور بیماری چلی جاتی ہے تو ہم پہلے کی طرح ہو جاتے ہیں. تو ہمیں یہ دنیا بہت مختصر ہے اور ہمیں بہت ہی زیادہ انپریڈکٹڈ ہے، تو ہمیں اپنی ایسی ان چیزوں سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ یہ قومیں کیوں تباہ ہوئی. اللہ تعالیٰ جو کہ اتنا رحیم ہے، اس نے ہاں بالکل انسان کے اندر خود سری نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ایک غلام ہمیں بس ہمارے لیے ایک آئینہ ہے. میں اپنے آپ کو غلام سمجھتی ہوں یا میں اپنے آپ کو خود مختار سمجھتی ہوں. ٹھیک ہے، اس کا آئینہ ہم خود دیکھ سکتے ہیں اپنے اندر، اور اگر ہمارے اندر غلام کی صلاحیتیں کم ہیں اور خود سری زیادہ ہے تو ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، کیونکہ شیطان کبھی بھی نہیں بدلنے دیتا، وہ ہمارے بری چیزوں کو ہی ہمارے لیے اچھا بنا کے دکھاتا ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ شیطان نے ان کو ان کے برے اعمال ہی اچھے بنا دیے تھے کہ انہوں نے ہماری نصیحتوں سے کبھی کوئی انہوں نے اثر نہیں لیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دیکھو میں کبھی میں اتنی حیران ہوتی ہوں کہ جب ہم سیریسلی قرآن پڑھتے ہیں، کبھی میں تفسیر تیار کر رہی ہوتی ہوں، غور و فکر کر رہی ہوتی ہوں، تو میں اتنا ڈر جاتی ہوں کہ اللہ اتنی برائیاں میرے اندر ہے، تو میں گھبرا جاتی ہوں کہ یہ کیا ہوگا. میرے اندر بہت زیادہ مجھے برائیاں نظر آتی ہیں، تو برائیاں ڈھونڈنی پڑتی ہیں اپنے اندر. اگر ہم قرآن کو سامنے رکھ کے اور اس آئینے میں خود کو دیکھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں برائیاں دکھا دے گا اور ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق بھی دے دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن سے جڑے رہیں، کیونکہ انسان بہت جلدی بھولتا بھی ہے اور شیطان اس پر غالب بھی آ جاتا ہے. تو یہ نہیں کہ قرآن اگر آپ دیکھیں کہ ہم لوگ جب ایک قرآن کی ریگولر کہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اوپر تلے نصیحت آتی ہے، ہمارے لگتا ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے اندر چینج آ رہا ہے. لیکن جہاں لمبا بریک ملتا ہے ہم اور زیادہ پہلے اس کی طرح ہو جاتے ہیں اور سب اچھائیاں نکل جاتی ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ خطرناک ہے. ہمیں یہ ساری نصیحتیں سمجھنے والی باتیں ساری، اور ان سے انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آگے بڑھ گئی، یہاں پر ہوں میں. وَلَوْ أَنَّا اگر وہ لوگ، اگر بے شک اہل القریٰ اگر یہ بستیوں والے آمنو ایمان لے آتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لفتحنا یقیناً ہم کھول دیتے ان پر، علیہم ان پر، برکاتوں کو
من السماء آسمان سے، والارض اور زمین سے، لیکن کذبوا انہوں نے جھٹلایا، فاخذناہم تو ہم نے پکڑ لیا ان کو، بما بوجہ اس کے کانو تھے وہ یکسبون وہ کمائی کرتے تھے، یعنی ان کے گناہوں ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے پکڑ لیا۔ یہ ایک اہم بات ہے اس آیت میں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ انسان کیوں دین سے بھاگتا ہے، کہ اس کو لگتا ہے کہ میری دنیا جو ہے وہ زیادہ اچھی بنے گی اگر میں دین کے چکر میں نہ پڑوں، اگر میں اپنے آپ کو بہت زیادہ اللہ والا بنا لوں گا تو میری دنیا کا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم تو ان پر آسمان سے برکتیں نازل کرتے، زمین سے برکتیں نازل کرتے۔ اور برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت اللہ کی طرف سے خیر ہوتی ہے کسی چیز میں، اور وہ یہ ایسی خیر ہوتی ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کہاں سے خیر آئی، لیکن اس برکت میں اللہ کی برکت کا کوئی شمار نہیں ہوتا۔ اور اللہ کی طرف سے کسی چیز میں خیر آنا تو یہ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ برکت کہاں سے آ گئی، یہ کیسے چیز بڑھ گئی، اس چیز میں اتنا فائدہ کہاں سے ہو گیا۔ امام راغب کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اس طرح آتی ہے کہ آتے ہوئے نہ اس کا احساس ہوتا ہے نہ اس کا کوئی شمار ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری زندگیوں میں ہمارے وقت میں برکت دے کہ ہم جو ہے وہ اس زندگی سے جب فائدہ اٹھا لیں پورا، اور جب جائیں تو ایسے ہوں کہ اللہ ہم سے راضی ہو انشاءاللہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تو زمین آسمان کے خزانے ان پر کھول دیتے ہیں، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، اور پھر کیا ہوا کہ پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا ان نافرمانیوں کی وجہ سے۔ اب یہ تو ایک سورہ نوح میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا کہ ایک منٹ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو اور معافی مانگو، یقیناً وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان کو خوب برساتا ہوا چھوڑ دے گا، اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا، اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے ہو، حالانکہ اس نے تمہیں مختلف طور سے پیدا کیا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر دو جگہ پر اللہ نے یہ باتیں کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی فرما برداری سے اصل میں انسان کے مال میں دولت دنیا میں بھی برکت آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ انسان تو اس ڈر سے ہی اللہ سے بھاگتا ہے کہ میری دنیا میں خرابی آ جائے گی، میری دنیا میں کمی ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں وعدہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم فرما بردار بن جاؤ، اللہ کا تقوی کرو، تو پھر اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر تقوی کرنے والا بہت زیادہ امیر ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا۔ تو دیکھیں انڈیویجول کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ قوموں کی بات ہے۔ اگر ایک قوم کے افراد ایمان لاتے ہیں اور سب اللہ کے فرما بردار بنتے تو وہ قوم ذاتی پوری قوم جو ہے اجتماعی طور پر بہت خوشحال ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے سکون ہوتا ہے، اس کے اندر برکتیں ہوتی ہیں، لوگ مطمئن ہوتے ہیں وہاں پر، اور اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اللہ کے فرما برداری کی وجہ سے۔ انڈیویجول کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں انڈیویجول کو بھی جب اللہ کی فرما برداری سے رہتا ہے وہ تو اللہ اس کو سکون اور اطمینان دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ مال بھی دے دے۔ ہر اللہ کا فرما بردار بندہ امیر نہیں ہوتا ہے مالی حیثیت سے، اس کو بیماریاں بھی ہوتی ہے، اس کے پاس کمزوری بھی آتی ہے، اس کے پاس کمی بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، مگر اس کو اللہ نے ایک ایسا سکون دیا ہوتا ہے کہ وہ ہر حال میں خوش ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ سے کوئی شکایت نہیں ہوتی۔ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی خوب ہے کیونکہ اس کا سارا معاملہ بہترین ہے، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔
اگر اسے خوشی پہنچتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور وہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ تو گویا اللہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں کہ مومن کو اللہ تعالیٰ صبر اور شکر کی توفیق دے دیتا ہے، تو اس کو کوئی دکھ، اتنا دکھ نہیں دیتا کہ وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور کوئی خوشی اس کو ایسا نہیں بنا دیتی کہ وہ متکبر ہو جاتا ہے۔ وہ شکر اور اللہ سے شکر اور اللہ سے صبر کے بیچ میں رہتا ہے۔ تو اور قوموں کو اللہ تعالیٰ مجموعی اجتماعی طور پر جب سارے ایسے بندے بن جاتے ہیں تو وہ قوم بڑی طاقتور ہو جاتی ہے، بہت ہی اس کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کو اللہ نے بہت بڑے بڑے رتبے دیے، بہت بڑی حکومتیں دی، اس وقت کے سپر پاور کے اوپر ان کو غلبہ دیا، اور وہ جاہل ایک جہالت کے بیک گراؤنڈ سے آئے تھے، کوئی یونیورسٹی ڈگریز نہیں تھی ان کے پاس، لیکن صرف قرآن کی تعلیمات نے انہیں اتنی فضیلتیں دے دی کہ انہوں نے دنیا کے بادشاہ بن گئے وہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں سوچنے کی قوت دے۔ اور دیکھیں کبھی کبھی میں چونکہ